بعد أن تفهم الغرض من الموضوع فكر فيه من جميع نواحيه وأطلق ذهنك بالبحث والتنقيب واجمع كل ما يتصل به. ففي وصف يوم مطير يجب أن تخطر بذهنك حال الجو قبل نزول المطر ثم ظواهر الطبيعية التي تسبقه ثم سقوطه، ولا بد أن تخطر بذهنك حال الناس ووسائل الانتقال وحال الشوارع وما يتبع ذلك من حركة وأعمال اور وما يتبع ذلك من حرکت و اعمال۔ تو چلیے سب سے پہلے اس کے مفردات کو حل کر لیتے ہیں۔ فہیم یفہم فہمن، جاننا سمجھنا، ادراک کرنا، یہ میں نے پہلے ہی بتلا دیا ہے۔ ناحیتن اس میں نیا ہے، ناحیتن جمع نواحی، ناحیتن جمع نواحی گوشہ کنارہ سائڈ۔ اطلق احد الشیء یطلق اطلاقا، کسی چیز کو مطلق چھوڑنا، چھوڑ دینا، الگ کر دینا، فری چھوڑ دینا، اور یہ پوری تعبیر ہے۔ اطلق احد ذہنہ بالبحث، بحث و تنقیب کے لیے، جستجو کے لیے اس نے اپنے ذہن کو آزاد کر دیا، یعنی پورے آزادانہ طور پر اس نے ریسرچ کیا۔ بحث احد الشیء وعنہ یبحث بحثاً، کسی کا کسی چیز کو سرچ کرنا، تلاش کرنا۔ نقب احد الشیء ینقب تنقیباً، کسی چیز کی ریسرچ کرنا، کسی چیز کی ٹوہ میں لگنا، تلاش کرنا، جستجو کرنا، کھود کرید کرنا، کسی چیز کی کھود کرید کرنا۔ اگر آپ حضرات چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، پیارا سا کمنٹ کریں اور دوستوں میں شیئر کریں، کیونکہ آپ حضرات کا سپورٹ کرنا ہی ہمیں آگے ویڈیو بنانے پر ابھارتا ہے، ہمیں حوصلہ بخشتا ہے۔ نقبہ فی البلاد، نقبہ فی البلاد اس کا معنی آتا ہے ملک میں خوب گھومنا۔ قرآن کریم کے اندر یہ استعمال ہے، فنقبوا فی البلاد۔ جمع الشیء یجمع جمعا، جمع الشیء یجمع جمعا، جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اتصل الشیء بشیء، اتصل الشیء بشیء، کسی چیز کا کسی چیز سے متصل ہونا، متعلق ہونا۔ خطر ببال احد یا بذہن احد یخطر خطورا، یخطر خطورا دونوں باب سے ہے۔ اس کا معنی آتا ہے کسی کے ذہن میں کوئی بات آنا، کسی کے ذہن میں کوئی بات آنا، کسی کے دل میں کوئی بات آنا۔ جون جمع ازوا فضا۔ نزل المطر ینزل نزولا، بارش ہونا، نزل المطر ینزل نزولا، بارش ہونا۔ ظواہر، ظواہر یہ ظاہرتن کی جمع ہے، ظواہر یہ ظاہرتن کی جمع ہے۔ صورتحال، صورتحال کے معنی میں ہے اور یہ رجحان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سبق الشیء، الشیء یسبق سبقا، کسی چیز کا کسی چیز سے پہلے ہونا۔ اور سقط المطر یسقط سقوطا، بارش ہونا، سقط المطر یسقط سقوطا، بارش ہونا۔ وسائل الانتقال، آمد و رفت کے وسائل، آمد و رفت کے ذرائع۔ شوارع، شارعون کی جمع ہے، راستہ، سڑک۔ اور یتبع، اتبع یتبع بھی ہو سکتا ہے، تبع یتبع، اس کے معنی بھی آتا ہے کسی چیز کے بعد آنا، کوئی چیز ہونا۔ تو آئیے ترجمہ کر لیتے ہیں۔ موضوع کے مقصد کو سمجھ لینے کے بعد آپ موضوع کے تمام گوشوں میں غور و فکر کریں اور اپنے ذہن کو بحث و تنقید کے لیے آزاد چھوڑ دیں اور موضوع کے متعلق ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر لیں کہ جن کو اکٹھا کرنا ممکن ہو۔ بارش والے دن کی منظر کشی میں یہ بات ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں بارش ہونے سے پہلے موسم کا حال آئے، پھر بارش سے پہلے نمودار ہونے والے فطری مناظر، مظاہر آپ کے ذہن میں آئے، پھر بارش کا ہونا، اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں لوگوں کے حالات، آمد و رفت کے وسائل، سڑکوں کے حالات اور اس کے متعلق چلت پھرت اور کام کاج آپ کے ذہن میں آئے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ وَيَجِبُ أَن تَسْأَلَ نَفْسَكَ عَنْ اتصال موضوعك بالزراعة والصناعة والتجارة والصحة والأخلاق والمجتمع وكذلك عن اتصاله بالمواد التي تدرسها كما أسلفنا فإن ذلك يساعدك على جمع عناصر كثيرة۔ تو چلیے اس کے بھی مفردات پہلے حل کر لیتے ہیں۔ سأل أحد أحدا عن كذا يسأل سؤالا
ومسئلتاً کسی سے کسی چیز کے متعلق پوچھنا، سوال کرنا، یعنی ایک مفعول آئے وہ ڈائریکٹ ہو اور دوسرا مفعول متعدی ہو عن کے ساتھ، تو اس صورت میں اس کا معنی سوال کرنے کے آتے ہیں سألہ کے۔ لیکن یہی سألہ جب متعدی بدو مفعول ہو، یعنی کہ حروف جارہ کا واسطہ نہ ہو، جیسے سأل احد فلانا الشیء، تو اس صورت میں اس کا معنی ہوگا مانگنا، طلب کرنا، فلاں نے فلاں سے کوئی چیز مانگی اور طلب کی۔ زراع یہ مصدر ہے کاشتکاری، اور اس کے لیے کھیتی باڑی، کاشتکاری۔ زرع الارض یزرع زرعا، جوتنا، اور زرع الحب یزرع زرعا وزراعتاً اس کا معنی آتا ہے بیج بونا، اس کا معنی بیج بونا۔ صناعت کا معنی کوئی بھی حرفت، پیشہ، جس میں مہارت حاصل کرنے کے بعد اس کو اپنا پیشہ بنائے۔ صنع احد الشیء یصنع صنعا وصناعتاً، کسی کا کوئی چیز بنانا، وجود میں لانا، بنانا۔ تجارت، کاروبار۔ مجتمع معاشرہ جمع مجتمعات، معاشرہ سماج، مجتمع معاشرہ سماج جمع مجتمعات۔ اسلف احد الشیء یسلف اسلافاً، کسی کا کوئی بات پہلے کر دینا، کسی بات کو پہلے ذکر کر دینا۔ سعادہ کے متعلق میں نے پہلے بتلایا تھا کہ سعادہ کا صلہ علی استعمال ہوتا ہے، سعادہ احداً علی کذا، کسی کا کسی کو کسی چیز میں مدد کرنا، کسی کو کسی چیز میں مدد کرنا، کسی کا کسی کو کسی چیز میں مدد کرنا۔ تو چلیے اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور آپ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اپنے موضوع کے مطابق، آیا آپ کا موضوع زراعت سے متعلق ہے، کاشتکاری سے متعلق ہے، تجارت سے متعلق ہے، صحت سے متعلق ہے، اخلاق و عادات سے متعلق ہے، یا معاشرہ و سماج سے متعلق ہے، اور ایسے ہی آیا آپ کے موضوع کا ان مضامین سے تعلق ہے کہ جنہیں آپ نے پڑھا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کیونکہ آپ کی مختلف جزوں کو جمع کرنے میں مدد کرے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور یہ سبق اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، خواہ وہ واٹس ایپ گروپ ہو یا فیس بک گروپ۔